شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن میں یہ ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے ایمان والوں، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں نبی پاک پر، تم بھی درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، وہ تو خالق ہے نا، مالک ہے، وہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اپنے حبیب علیہ السلام پر، اور ہمارا درود بھیجنا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج، تو یہ سمجھنا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء نے فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، آپ کو ایک بڑا کمال کا یوں سمجھیے کہ اعزاز دیا گیا جو اور کسی نبی کو نہیں ملا، کہ تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اللہ کے سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور سبحان اللہ یہ شرف آپ کو عطا کیا گیا۔ اب یہاں علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو واقعی یہ مقام ملا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر یہ سجدہ ایک ہی بار کیا گیا۔ اور ایک اور تفسیر میں تو یہ بھی لکھا کہ دراصل یہ سجدہ جو تھا نا، حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، یہ سجدہ نور مصطفیٰ کو کروایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سجدہ ایک بار ہوا۔ اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ صرف فرشتے نہیں، اللہ بھی نبی پاک پر درود بھیج رہا ہے، اور ایک بار نہیں، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا اے ایمان والو اب تم درود بھیجو، نہیں، تھوڑی سی عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہاں لفظ استعمال ہوا یصلون، اس کا مطلب یہ ہے کنٹینیو، مسلسل ہونے والا کام۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں، اللہ مسلسل رحمت نازل فرما رہا ہے۔ تو اب سچی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے۔ جس نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خربوں بھی تھوڑے ہیں، ہاں فرشتے کتنے ہیں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ خود قرآن میں رب عز و جل نے ایک جگہ خوب ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ساری کائنات میں جو سب سے بڑی کوانٹٹی میں اگر کوئی مخلوق ہے نا تو وہ فرشتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی بیانات میں یہ ایک کیلکولیشن بیان کی ہے، آج پھر بیان کرتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو اور اندازہ ہو کہ میرے آقا پر ہر لمحے ہر آن کتنے درود بھیجے جا رہے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے، امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سعادت الدارین میں فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آسمان چرچرایا۔ چرچرانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کبھی آپ نے سٹیج پر بیٹھے ہوں اور بہت سارے لوگ آ جائیں تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے ابھی ٹوٹ جائے گا، چرچرانا اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا آسمان چرچرایا اور اس کو چرچرانے کا حق ہے۔ آقا فرماتے قدم بھر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع، سجدے یا قیام میں موجود نہ ہو۔ ہر چپے پر ہر جگہ کوئی فرشتہ عبادت میں ہو، اتنے فرشتے ہیں۔ اب کیلکولیشن ہم بیان کرتے ہیں کہ فرماتے کہا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے۔ تو ہم ایک موٹی سی کیلکولیشن مل کے کرتے ہیں، دنیا میں بتایا جاتا ہے 8 ارب کے قریب اب ہماری آبادی ہو گئی ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پر، 8.25 ارب کے قریب تو پہنچ گئے۔ 8 ارب گن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں 8 ارب انسان ہیں، تو جنات کتنے ہو گئے؟ 80 ارب، ٹھیک ہے، موٹا حساب کر رہے ہیں، 80 ارب جنات ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں دونوں کو ملا لیں تو یہ جن اور انسان خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ اس زمین پر جتنے جانور ہیں نا، اس کا 10واں حصہ بنتے ہیں انسان اور جنات۔ تو زمین پر جانور کتنے ہو گئے؟ 800 ارب۔ فرمایا ان کو ملا لیں تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے۔ پرندے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ایک درخت کو پتہ نہیں کتنے 100 کتنے ہزار پرندے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے۔ تو پرندے کتنے ہو گئے؟ 8000 ارب۔ فرمایا ان سب کو ملا لو تو یہ سمندری جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ 67% پانی ہے دنیا میں، اور کتنے گہرے گہرے سمندر ہیں۔ ایک تحقیق میں نے پڑھی تھی کہ اگر پوری دنیا میں کھانا ختم ہو جائے نا،
پھل فروٹ سبزی جانور سب ختم ہو جائے، اناج، تو فرمایا یہ سمندر جو ہے نا وہ 100 سال تک دنیا کو خوراک دے سکتا ہے۔ اللہ نے اتنے جانور اس پہ رکھے ہیں، تو اب سمندری جانور کتنے ہو گئے؟ 80,000 ارب۔ فرمایا ان سب کو ملا لو نا تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 8 لاکھ ارب۔ فرمایا سب ملا لو تو پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ 80 لاکھ ارب ہو گئے پہلے آسمان کے فرشتے کا، سب کو ملا لو تو اب یہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ ان سب کو ملاؤ تو یہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ ان کو ملاؤ تو یہ چوتھے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ کیلکولیٹ کرتے کرتے 7ویں آسمان تک پہنچ جائیں اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ سارے جو فرشتے ہیں یہ کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں۔ ان سب فرشتوں کو ملا لیں تو یہ عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ سارے کیلکولیٹر، سارے کمپیوٹر، سارے پیرامیٹر سب ختم ہو جائیں گے، فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں کیلکولیٹ کر سکتا۔ اب یہ سارے فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اب ذرا سمجھو میرے آقا کی شان کہ ان سب فرشتوں کو کام کیا دیا گیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ آئے ہائے کیسا میرے آقا کا مرتبہ ہے کہ یہ خربوں نہیں جناب، خربوں بھی تھوڑے آگے کا تو لفظ بھی نہیں پتا مجھے، سب فرشتے اللہ کے حبیب پر درود بھیج رہے اور معصوم بھی ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے۔ اب یہاں چونکہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کی کیلکولیشن کی بھی بات ہوئی ہے، کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے یا کوئی ایسے عمل بھی ہیں کہ جہاں جا کر ہم فرشتوں کی کمپنی حاصل کر سکیں؟ آج میرا بیان ہی انشاءاللہ وہ اعمال یا وہ مقامات ہوں گے کہ جن کے ذریعے ہم فرشتوں کا قرب حاصل کر لیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہوں۔ جی ہاں، لوگ کہتے ہیں گارڈز ہونے چاہیے، ساتھی ساتھ ہونے چاہیے، جاننے والے ساتھ ہونے چاہیے، فلاں بندہ ساتھ چلے تو ذرا ماحول بنتا ہے، پتہ چلتا ہے میرے ساتھ کون ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جس کے ساتھ فرشتے چلنا شروع ہو جائیں۔ ہاں اچھا، فرشتوں کی ایک کیلکولیشن کو کیلکولیٹر جواب دے گیا نا، میں عشق والی کیلکولیشن بھی بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ذرا ایک جگہ بھی بتا دیتا ہوں جہاں ہر وقت فرشتوں کا جھرمٹ ہے۔ آقا کا دربار وہ ہے، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 شام کو حاضری دیتے ہیں۔ اچھا، جو ایک بار حاضری دیتا ہے نا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، کیوں ایک بار کے بعد دوبارہ باری نہیں آتی؟ صرف 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری، صبح آنے والے شام نہیں آئیں گے، شام آنے والے پھر کبھی نہیں آئیں گے، وجہ کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کمال یہ ہے کہ جب کوئی گتھی سلجھتی نہیں ہے نا تو آپ اپنے چند اشعار سے وہ گتھی سلجھا دیتے ہیں۔ آپ سمجھاتے ہیں سنو یہ دربار کیسا ہے، پہلے تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیں، تھوڑا دوبارہ حساب چیک کر لیں۔ 70,000 صبح، 70,000 شام، ایک دن میں کتنے ہوئے؟ 1,40,000۔ 10 دن میں کتنے ہوئے؟ 14 لاکھ۔ 30 دن میں کتنے ہوئے؟ 28 اور 42 لاکھ۔ تو حساب میں تیز ہونا چاہیے۔ 42 لاکھ فرشتے ایک مہینے میں حاضری دیتے ہیں۔ کبھی حساب بنانا سال میں کتنے دیتے ہیں، پھر حساب بنانا 10 سال میں کتنے دیتے ہیں، پھر حساب بنانا 100 سال میں کتنے دیتے ہیں۔ 1450 سال ہو گئے میرے آقا کو مزار شریف میں گئے ہوئے، ہر روز 1,40,000 فرشتے حاضری دے رہے ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں جس کی ڈبل باری آئی ہو، رانی بھی نہیں ہے۔ قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ اس کا مطلب اللہ کے فرشتے ہیں کتنے ہیں؟ یہاں سے بھی کیلکولیشن کر لو تو اندازہ ہوگا کہ فرشتے کتنے ہیں۔ اور اب سیدی اعلیٰ حضرت اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، ریزن کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ یہ ڈیوٹیاں ہیں ان کی۔ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ سوال یہ ہے کیوں؟
فرماتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے. کہتے اگر یہ باریاں نہ لگائی جاتی نا تو کروڑوں بچ جاتے, وہ بھی تو آقا کے غلام ہیں. ارے آقا کا دربار تو سب کے لیے ہے نا. فرماتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے, اور یہ بارگاہ مرحمت عام ترکی ہے. آقا کی بارگاہ تو سب کے لیے ہے نا. تو یہاں سے بات بھی سمجھ آ گئی کہ یہ شان ہے میرے آقا کی کہ جن کے دربار پر فرشتوں کی حاضریاں لگتی ہیں. آج بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں جہاں صبح گارڈ جاتے ہیں, شام کو گارڈ تبدیل ہو جاتے ہیں, گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ نے اپنے حبیب کے دربار کی شان کیسی بڑھائی ہے کہ 70,000 فرشتے صبح حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 شام حاضر ہوتے ہیں. ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت کیا کمال کی بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی, ہر چراغ مزار پر قدسی, کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اچھا صرف دربار مصطفیٰ پر نہیں, مدینے کی گلیوں پر فرشتوں کے پہرے ہیں, مدینے کے دروازے پر فرشتوں کے پہرے ہیں. فرمایا مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں جلدی جلدی مدینے کی بادب حاضری عطا فرمائے تاکہ ان فرشتوں کے جھرمٹ میں ہمیں بھی جانا نصیب ہو جائے. شاعر کہتے ہیں نا جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل, بارگاہ ناز میں آہستہ بول. یہ وہ جگہ نہیں جہاں چیخ چیخ کے بات کرنی ہے. بارگاہ ناز میں آہستہ بول, قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. تم فرشتوں کے درمیان ہوتے ہو. اندازہ ہے مدینہ کیا ہے, اور صرف مدینہ نہیں, سبحان اللہ مکے کی بھی کیا شان ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کعبے کی حاضری بھی عطا فرمائے. بالکل جو حجر اسود ہے, جو رکن یمانی ہے, اس کے درمیان کی جو دیوار ہے نا, اس کو کہتے ہیں مستجاب. ٹھیک ہے, اس دیوار کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہاں ہر وقت 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں. آئے ہے عشق والی بات بتاؤں, جب آپ مستجاب کی طرف رخ کرتے ہیں نا تو کعبے کو بھی رخ ہو جاتا ہے اور مدینے کو بھی رخ ہو جاتا ہے. کعبے کا بھی رخ ہے اور کعبے کا بھی رخ ہے. آج یوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ جو مستجاب ہے نا, اس کے پیچھے ہی آپ دیکھیں گے سونے کا پرنالا ہے. ایکچولی یہ سونے کا پرنالا بھی کچھ بتاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میرے آقا ادھر ہیں. تو سبحان اللہ مکے اور مدینے کی کیا شان ہے. مگر پاکستان میں رہنے والوں, کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ادھر بھی فرشتے ہمارے ساتھ ہیں, کراچی میں رہ کر بھی فرشتوں کا ساتھ مل جائے؟ آؤ میں آپ کو 2 بخاری شریف کی حدیثیں سناتا ہوں. بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, کہتے قرآن پڑھ رہا تھا, گھر کے باہر ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور چھوٹا سا میرا بچہ بھی اس کے پاس بیٹھا تھا. جیسے قرآن پڑھنے لگا, سورہ بقرہ کی وہ تلاوت کر رہے تھے, تو گھوڑا اچھلنے لگا. آپ خاموش ہو, جیسے خاموش ہو گھوڑا بھی نارمل ہو گیا. آپ نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کی. آپ نے دیکھا گھوڑا جب اچھلتا ہے تو ہنہناتا بھی, شور بھی تھوڑا سا مچاتا ہے. وہ پھر اچھلنے لگا. آپ پھر خاموش ہو, پھر گھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا. 3 بار ایسا ہی ہوا. آپ نے سوچا یہ بچے کو اٹھا لوں, کہیں یہ گھوڑا بچے کو ہی نہ کچل دے. تو کہتے ہیں میں نے قرآن شریف کی تلاوت بند کی اور میں باہر آیا بچے کو اٹھانے. کہتے